غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین، یوں تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ و عظمت و کرامت سے کائنات کا ذرہ ذرہ واقف ہے، اور آپ کے حالات و مناقب و کرامات و تصرفات بیان کرنا انسانی قوت سے باہر ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوب جانتے ہیں کہ آج 11ویں شریف ہے، یعنی سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی تاریخ ہے، جس میں سرکار نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ بس اسی کے تعلق سے ہم بھی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سرکار کی حیات طیبہ کا مختصر سا بیان کریں گے۔ ناظرین، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 1 رمضان 471 اور بقول دیگر 470 ہجری میں ہوئی۔ جس زمانے میں سرکار نے ولادت پائی تھی، اس زمانے میں بغداد کے اندر عباسی خلیفاؤں کا لوگوں پر غلبہ ناحق تھا، یعنی بے وجہ مسلمانوں کو ہی قتل و غارت کرنے اور سولی دینے کا خونی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں کیسے آپ نے لوگوں کی فلاح و کامیابی کا انجام دیا ہوگا، وہ بھی آپ ہی کا کمال تھا کہ ایسے نازک وقت میں تعلیمات اسلام کو عام کر کے دکھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت قصبہ جیلان میں ہوئی، اور تاریخ نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ مقام جیلان جودی پہاڑ کے دامن میں ہے، اور یہ وہی جودی پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی حکم خدا سے آ کر ٹھہری تھی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح المعروف جنگی دوست ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بحوالہ میراث الاسرار 3 بزرگوں سے خرقہ خلافت حاصل ہوا۔ پہلا آپ کو اپنے والد ابو صالح موسیٰ سے، دوسرا خرقہ شیخ ابو سعید مخزومی سے، اور تیسرا خرقہ ابو الوفا بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور ابتدائی حال میں آپ نے حضرت خضر سے بھی تربیت حاصل کی تھی، اور حضرت خضر سے آپ کی کئی بار ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین و سامعین، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ کے ابتدائی دور میں آپ پر اسم جلالی کا بڑا اثر تھا، یعنی آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ جس طرف تک کر دیکھ لیتے تو وہ جل بھن جاتا تھا۔ ایک دن سرکار مدار کا ادھر سے گزر ہوا، سرکار غوث اعظم کی آپ سے ملاقات ہوئی تو مدار پاک نے فرمایا، اے میرے بھائی عبد القادر، تم اپنے جلال کو ختم کر کے خود کو جمال میں شامل کر لو، کہ ہمارے آباء و اجداد کا کردار بڑا نرم اور خوش مزاج تھا، بس اسی دل سے سرکار غوث اعظم کا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے نہ صرف خود کی قربانی دی، بلکہ اپنے بیٹے، بھانجے، بھتیجے، محبین، معتقدین سب کو دین کا مبلغ بنا دیا۔ اسی تعلق سے سرکار غوث پاک کے 2 بھانجے، یعنی سرکار سید محمد المعروف سرکار جمال الدین جان من جنتی اور سرکار سید احمد بادیاپا، علاوہ ان کے سرکار غوث پاک کے 2 بھتیجے، یعنی میر شمس الدین حسن عرب و میر رکن الدین حسن عرب، سرکار قطب المدار کے ساتھ ہندوستان میں مبلغ دین بن کر آئے تھے۔ سامعین، اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے لا تعداد کرامتوں کا ظہور ہوا اور ہو رہا ہے، جن کو بیان کرنا ہمارے بس سے تو باہر ہے۔ بس ایمان کی پختگی اور یاد دہانی کے لیے کچھ بیان کر دینا ضروری ہے۔ تو ناظرین، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا محی الدین۔ آپ کا یہ لقب محی الدین بھی ایک کرامت کا مصداق ہے۔ اسی طرح بے جان ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر زندہ کر دینا، یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔
اسی طرح ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھانا، اپنی ہتھیلی پر دنیا کو دیکھنا، 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہونا اور اپنی ماں کی اپنی ولادت سے پہلے چوروں سے حفاظت کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، ایک وقت میں کئی جگہ حاضر ہونا، ایک چور کو ابدال کی جماعت میں پہنچا دینا، روزہ رکھ کر طلوع قمر کی شہادت دینا اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا اور کئی دن کے فاقے کرنا اور آپ کے وعظ سے لوگوں پر عجیب کیفیت طاری ہو جانا، یعنی دھاڑے مار مار کر رونا اور کشتی میں ڈوبی بارات کو زندہ نکال دینا، علاوہ اس کے ہزارہا کرامتوں کا آپ سے ظہور ہوا اور ہو رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے اتنا اور سن لیں کہ آپ نے عالم رویا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اور جب اسلامی مہینہ ختم ہونے کو آتا تو آنے والا مہینہ کسی نہ کسی انسان کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خبر دیتا کہ اس مہینے میں فلاں برا کام اور فلاں اچھا کام ہونے والا ہے، اور اسی طرح ایک روز ربیع الاخر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کو مالک اجل سے ملاقات کی خوشخبری سنا دی۔ بس اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 ربیع الاخر 561 ہجری کو وفات پائی۔ تو ناظرین و سامعین، آج یہ وہی دن ہے جس دن میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تھی۔ بس اسی لیے اس تاریخ 11 ربیع الاخر کو ایک الگ مقام مل گیا کہ اس دن پر سرکار غوث پاک کا فیضان خاص بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم بھی ان کی نظر و نیاز کر کے ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے۔